میم شاہدہ آپ سے میں شروع کرتا ہوں کہ جو 28ویں ترمیم ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ضرورت ہے اس 28ویں ترمیم کی؟ اور ایک جو بحث چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کے پاس گئے تھے، اس میں صحت ہے، ایجوکیشن ہے، باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ واپس آنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 27 امینڈمنٹ تو ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو بھی ہوگی وہ 28 ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی تک گورنمنٹ نے نہ تو کوئی مسودہ تیار کیا، نہ ہی کوئی ڈسکشن میں، یہ صرف میڈیا کے اندر میں کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے، وہ 28 آ رہی ہے، اس میں یہ ہوگا۔ لیکن ہمارا پارلیمنٹری اجلاس بھی ابھی 3-4 دن پہلے ہوا، اس میں ہم نے کھل کے چیئرمین صاحب سے کہا اگر کوئی اس طرح کی بات ہے، ہم سمجھے کہ شاید جس طرح میڈیا پہ شور ہے تو شاید ہمیں، تو ان کا اس طرح کا کوئی بھی نہ تو مسودہ ہے، نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہی پرائم منسٹر صاحب نے اس کا کوئی ذکر کیا، نہ ہی ان کی کیبنٹ نے۔ تو اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگوں تک یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، خبریں تو گرم ہیں، اور بالکل بھی پیپلز پارٹی کی نہ تو لیڈرشپ کو اور نہ ہی ہم کسی کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں پاس ضرورت ہے ویسے؟ لازمی بات ہے، گورنمنٹ کو ضرورت ہے 2/3 میجورٹی کے لیے۔ اب پاکستان نہیں، جو ترمیم ہے 28ویں ترمیم، اس کی ضرورت ہے ویسے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ 27ویں کے بعد تو جو بھی ترمیم آئے گی وہ 28ویں آئے گی، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کی باہمی مشاورت اور رضامندی کے ساتھ آئے گی۔ یہ نہیں ہوتا، ظاہر آپ نے دیکھا کہ صرف ایک شور ہو رہا ہے کہ جی 28ویں آ رہی ہے، یہ آج سے نہیں آ رہی۔ جس دن 27th امینڈمنٹ پاس ہوئی اس کے بعد سے یہ ہو گیا تھا کہ جی بس اب اگلا اجلاس ہوگا 2 دن کے بعد ہوگا، 28 امینڈمنٹ آ رہی ہے 1 مہینے کے بعد ہوگا، 15 دن کے بعد ہوگا۔ آج میرا خیال ان باتوں کو بھی تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں۔ اب جب کہ بجٹ قریب ہے اور اس حالات میں جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک طرف جنگی حالات ہیں، ایک طرف پاکستان کی دفاعی پوزیشن کا بھی ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اگر آج پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف دیکھنے کی، تو ہمارا مضبوط ڈیفنس ہے جس کی وجہ سے ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاسٹ مئی کے اندر جو کچھ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا، جو عبرتناک شکست دی، اس کی ہمارا اگر ڈیفنس اسٹرانگ تھا تو ہم نے اس کی وجہ سے کی۔ تو سب سے پہلے ملکی سلامتی ہے۔ ہاں، اگر ملکی سلامتی کے اوپر جو ہے بجٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ تو ہم اپنے ملک کو، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے مضبوط دفاع کے لیے پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو اس وقت اس کی پوزیشن ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہے، اس کے لیے اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے بجٹ میں تو وہ تیار ہے۔ شفقت بھائی، آپ کو اطلاعات ہیں؟ میم کہہ رہی ہیں کہ میڈیا پہ شور ہے لیکن اندر خانے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، پتہ نہیں میڈم کیوں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ ہاں وہی نا، رانا ثناء اللہ صاحب برملا آ کے کہہ چکے ہیں، صرف وہ ایک وفاقی وزیر نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم شخص ہیں حکومت کے۔ انہوں نے کہا 28 بھی آ رہی ہے، کچھ کنٹینٹس بھی انہوں نے بتایا ہیں کہ اس میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ 28 امینڈمنٹ کی کوئی مسودہ نہیں ہے یا کوئی سوچ نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات لگتی ہے۔ آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، آنکھیں بند کی جا رہی ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ نہیں۔ مجھے تو رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیں، لیکن اگر اسی جگہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ لا منسٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ابھی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو اب آپ لوگ بتائیں، میں تو بتا رہا ہوں، بجٹ آنے والا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بولنے دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بات دیکھیں، یہ دونوں ہی بڑے حکومت کی اہم شخصیات ہیں، ایک اس کو انکار کر رہے ہیں، ایک اقرار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، کچھ زہر ہو گیا تو زہر ہونے کے بعد اس کے اثرات جو زیادہ زہریلے تھے تو ان کو چھپایا جا رہا ہے اب، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ اس کا کلیش ہے، لنک ہے، وہ کلیش ہے، لنک نہیں ہے، سیدھا سیدھا کلیش ہے۔ جو کچھ 18ویں میں حاصل کیا گیا تھا صوبوں کے لیے اس کو واپس لیا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا۔ بہت سارے محکمے جو چلے گئے تھے صوبوں کے پاس، جیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات ہے، ان کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ NFC ایوارڈ اور بھی دیگر بہت ساری باتیں جس میں نئے صوبے بنانے کی تجویز بھی ہے۔ میں تو یہاں تک بھی سن رہا ہوں کہ یہ جو صوبوں کے پاس اختیار ہے کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے قرارداد منظور کرے گی تو تب نیا صوبہ، اس صوبے میں نئے صوبے تب بنیں گے، اس شک کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اختیار بھی سیدھا وفاق کے پاس آ رہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے اگر ہو جائے گا تو صوبوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں۔ تو اس لیے بہت کچھ ہے بیہائنڈ دا سین،
اس کو اب سامنے کب لایا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. دیکھیں کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنکی پنکی کا کھیل ہے یہ کوئی 28ویں ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا اس لیے کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں. پنکی جو ہے وہ کہاں آگی 28ویں ترمیم میں؟ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس سارے سینیریو میں؟ پاکستان تحریک انصاف 26ویں ترمیم کو بھی اپوز کر رہی تھی, 27ویں بھی کر رہی تھی, 28ویں کو بھی کرے گی, اور 29ویں جو آ رہی ہے اس کے بعد زیادہ خطرناک اس کو بھی کرے گی. اچھا 29ویں کب آ رہی ہے؟ یہ پہلے 28ویں بتا دیں. 28ویں تو آ رہی ہے, جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اسی بجٹ سیشن میں پاس ہوگی. اچھا, اور جب نئے صوبے بن جائیں گے پھر 29ویں آئے گی. 29ویں بہت زیادہ خطرناک ہے, وہ آپ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے جہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے میم شاہدہ, یہ تو شفقت بھائی نے سارا کھل کے بیان کر دیا, جیسے ڈرافٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ڈرافٹ پڑا ہوا ہے, انہوں نے بنا کے دے دیا, اس لیے ان کو زیادہ معلوم ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو, لیکن ہماری اطلاع جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کر رہی ہوں کہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے دوران اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, اسی جگہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر لیں گے. ہمارے پاس نہ اس طرح کی کوئی تجویز ہے, نہ ہی ہمارے ساتھ اس پہ کوئی شیئرنگ ہوئی ہے, نہ کیوں لیڈرشپ ہم سے ایم این ایس کو سب سے پہلے وہ اعتماد ملے گی ووٹس, اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. جیسے 27 یا 26 ہوئی تھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف جے یو آئی کو بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ایک حد تک منایا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مان گئے تھے. تو بہت ساری چیز ہم وداؤٹ کنسلٹیشن, وداؤٹ کنسنسس کے کوئی بات کو بھی آگے نہیں کرتے, اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گی, ہماری سی کے اندر جاتی ہے, وہاں بیٹھ کے باہمی مشاورت ہوتی ہے, ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے. اگر یہ آ گئی تو اگر یہ دیکھیں, اگر تو میں نے کہا نا کہ جب 26ویں آئی تھی اور 27ویں آئی تھی, تو دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈرافٹ ہے تو آپ شیئر کریں, پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ڈرافٹ نہیں ہے میرے پاس, اگر کوئی باوجود جو خبریں چل رہی ہیں دیکھیں, اگر اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی پارٹی کے اگر منسٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات زیر غور نہیں ہے, کوئی 28 امینڈمنٹ نہیں آ رہی, تو اس بات کو بھی تو کہا جائے نا. اگر کوئی شخص اس طرح کی کہہ دیتا ہے اس طرح کی باتیں, تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا 28 امینڈمنٹ 27 کے بعد 28 تھی آنی ہے, اور 27 جس دن پاس ہوئی تھی. کیا ہم نے کس وفاقی وزیر کی ماننی ہے؟ آدم تارڑ کی ماننی ہے یا رانا صلی اللہ کی ماننی ہے؟ لیکن آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ تو دلائی ہیں گورنمنٹ کے. اور میں نے اگر آپ سے ایک بات وثوق کے ساتھ, ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو یا تو آپ کو ماننا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے. میں مان گیا, دنیا نہیں مان رہی, نہ مانے. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں 27 جس دن سے پاس ہوئی ہے 28 آ رہی ہے, کرتے 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 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, اب یہ ٹائم آیا جب بجٹ کے قریب جا رہے ہیں, اور اس وقت جبکہ ہم جنگی حالات کے اندر بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم ہیلتھ کا بجٹ کاٹ رہے ہیں, ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ رہے ہیں, یہ سارے کر کے ہم اپنے ڈیفنس کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت اگر ہم اس کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف قوم کو الجھایا جا رہا ہے, اور روزانہ وہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں جن کا وجود ہی نہیں